بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہماری بخشش مغفرت کا بہترین ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت و تندرستی کا ضامن ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اس مہینے کے معمولات دیگر مہینوں سے جدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس مہینے میں کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات بے احتیاطی صحت کی خرابی تک لے جاتی ہے۔ سحری اور افطاری میں کیا کھائیں اور کن چیزوں سے احتیاط کریں، ذیل میں ان چیزوں کے متعلق بہت اہم باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں، جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ صحت بھی بہتر رہے گی اور روزہ رکھنے اور روزہ گزارنے میں بھی دشواری کم ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس میں ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم کا حکم پورا کرنے اور روزے میں بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونے والی بے صبری و تشویش سے بچنے کے لیے ان پر عمل کریں گے۔ سحری میں کیا کھائیں؟ سحری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے روزے میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، سحری میں دودھ اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال کیجیے۔ نمبر 2، چکی کے آٹے کی روٹی، دلیا یا باسمتی چاول یا دال روٹی وغیرہ استعمال کیجیے کہ ان سے بھوک دیر میں لگتی ہے۔ نمبر 3، دہی توانائی برقرار رکھتا ہے۔ کوشش کر کے دہی گھر میں ہی بنائیں، کیونکہ گھر میں بنائی ہوئی دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، دہی میں زیرہ الائچی یا خوبانی شامل کر کے کھانا اور لسی پینا بھی مفید ہے۔ نمبر 5، سحری تاخیر سے کریں، لیکن اتنی تاخیر سے بھی نہ کریں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے۔ نمبر 6، بغیر شکر والے جوس یا دودھ والے جوس پیجیے کہ پیاس کم لگے گی۔ نمبر 7، سحری میں شوربے والا سالن استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 8، بچوں کو سحر و افطار میں پروٹین والی غذاؤں کے ساتھ دودھ والا شربت دیجیے۔ نمبر 9، سحری میں پراٹھے کی بجائے روٹی پر زیتون کا تیل لگا کر رات کے بنے سالن کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ نمبر 10، روزے کا دورانیہ طویل ہو تو پیاس سے بچنے کے لیے کھجور کے شیک میں ORS ملا کر پی لیں، یہ پانی کی کمی سے محفوظ رکھے گی۔ نمبر 11، شوگر کے مریض اگر سحری میں کھجور کھائیں تو بلڈ پریشر اور شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے۔ کھجور قوت کو بحال رکھتی ہے۔ نمبر 12، سحری میں کیلا کھانا بہت ہی مفید ہے۔ افطاری میں کیا کھائیں؟ نمبر 1، روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور کھجور کھانے سے افطار کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ نمبر 2، دن بھر نہ کھانے سے تیزابیت ہو جاتی ہے اور کھجور کھانے میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتی ہیں جو تیزابیت پر قابو پا لیتی ہیں۔ نمبر 3، افطاری کے بعد کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے تاکہ دن کے وقت جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ نمبر 4، روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دہی، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش کیجیے۔ نمبر 5، ایسے پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی وافر مقدار موجود ہو، مثلاً خربوزہ، تربوز، کھیرا، ٹماٹر، انگور، سنترا، پپیتا اور اناناس وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے۔ نمبر 6، رمضان میں زیادہ سے زیادہ موسمی پھل استعمال کیجیے۔ 7، افطاری میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدنیات سے بھرپور، نرم اور جلد ہضم ہونے والی ہوں۔ 8، کولڈ ڈرنک اور بازاری مشروبات کی بجائے روایتی مشروبات مثلاً لسی، شکنجبین، فالسے کا شربت اور ملک شیک وغیرہ پینا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہے۔ 9، افطاری کے بعد نماز مغرب مسجد میں باجماعت ادا کریں تاکہ افطار اور کھانے کے درمیان وقفہ ہو جائے اور فرض بھی ادا ہو جائیں۔ ایسا کرنے سے کھانا کچھ کم کھایا جائے گا اور ہمارا وزن بھی قابو میں رہے گا۔ 10، بیمار حضرات خصوصاً ذیابیطس یا دل کے امراض میں مبتلا افراد کو اپنے معالج کے مشورے سے کھانا پینا چاہیے۔ سحری کی احتیاطیں:
سحر و افطار میں متوازن خوراک ہی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ سحری کے دوران ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پینا نقصان دہ عمل ہے۔ اس عمل سے معدہ پانی سے بھر جاتا ہے جو اکثر الٹی کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 3، چینی یا مصنوعی شکر سے تیار شدہ غذاؤں کا زیادہ استعمال نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 4، سحری میں سادہ غذاؤں کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ مرغن یا پروٹین والی غذائیں یعنی گوشت وغیرہ کم کھائیں۔ ان کے کھانے سے دن کے اوقات میں پیاس زیادہ لگے گی۔ نمبر 5، زیادہ نمک استعمال نہ کریں۔ نمبر 6، گردوں کے مریض سحر و افطار میں پانی کا استعمال رکھیں، تاہم ڈائلیسس کروانے والے افراد اپنے معالجین کی ہدایت پر پانی استعمال کریں۔ 7، ہمیشہ بھوک لگنے کی صورت میں کھائیں۔ سیر ہونے کی حالت میں اوپر تلے کئی چیزیں نہ کھائیں۔ 8، تلی ہوئی اشیاء سے مکمل پرہیز رکھیں کہ یہ پیاس کا سبب بنتی ہے۔ 9، سحری کے وقت روغنی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، اس لیے شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض اپنے طبیب سے لازمی مشورہ کریں اور ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو فرض روزوں میں رکاوٹ نہ بنیں۔ افطاری کی احتیاطیں۔ نمبر 1، پکوڑے، سموسے اور ان جیسی دیگر اشیاء کھانی ہی ہوں تو ہفتے میں ایک دن کے لیے مخصوص کر دیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 2، کڑک چائے، کافی، سافٹ ڈرنک یا اس جیسی دیگر مشروبات، مسالہ جات اور بازاری کھانوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، سالن وغیرہ میں مرچ مسالہ کم رکھیں کہ تیز مسالے پیاس، سینے کی جلن اور پیٹ کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 4، افطار کے وقت بہت ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیجیے کہ روزے کے فوراً بعد برف کا ٹھنڈا پانی پینے سے گیس، معدہ اور جگر کے ورم کا سخت خطرہ ہے۔ نمبر 5، افطاری میں کھانا کم کھائیں کیونکہ سارا دن بھوکا رہنے کے بعد اگر آپ کا جسم یکدم بہت زیادہ غذا حاصل کر لیتا ہے تو پیٹ میں گیس پیدا کرنے سمیت معدے کے دیگر امراض کو جنم دے سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔